الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سورہ نحل ہے، 14واں پارہ ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 118. ترجمہ یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ. جو لوگ یہودی ہو گئے ان پر جو چیزیں ہم نے حرام کی تھیں ان کا تذکرہ ہم پیچھے آپ سے کر چکے ہیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اس آیت میں یہ فرمایا کہ جو یہودی ہیں ان کے اوپر بھی کچھ چیزیں حرام کی تھی اللہ تعالیٰ نے. سورہ نساء میں ان کا ذکر آیا ہے. ان کے لیے ناخن والے پرندے حرام تھے. گائے، بیل، اس کا گوشت کا وہ حصہ جو چربی والا، یہ بھی ان کے لیے حرام تھا. اس ٹکڑے پر چربی لگی ہوئی وہ حرام تھا. یہ ان کے لیے حرام تھا اور یہ حرام بھی انہی کی کچھ کرتوتوں کی وجہ سے یہ چیزیں حرام تھیں. اس لیے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، حلال چیزیں اپنے لیے حرام کر دی. اس آیت کا تعلق پیچھے سے ہے جو ہم پیچھے تلاوت کر کے پچھلے ہفتے پڑھ کر آئے ہیں، جس میں یہ فرمایا تھا کہ مشرکین مکہ بہت ساری حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کیا ہوا ہے. بس کچھ غلط رسمیں بنائی ہوئی ہیں، فلاں جانور حلال ہے، فلاں حرام ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل پر بھی تو حرام تھا. اس کا جواب دے دیا کہ بنی اسرائیل پر جو چیزیں حرام تھیں اس کی تفصیل ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں. وہ بھی جو حرام تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، بہت مختصر فہرست ہے، اور وہ بھی انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے حرام ہوئی تھی. اس کے بعد فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور پیشوا، اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما مانتے تھے. مشرکین جو مکہ ہیں ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں. مشرکین بھی ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے. تو اس وجہ سے بھی یہ ذکر کر دیا کہ یہودیوں کے اوپر جو حرام ہوئی ہیں جو چیزیں وہ مختصر ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، وہ ان کے اپنے زیادتی اور ظلم کی وجہ سے ہوئی ہیں.
آگے فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ عجیب بات فرمایا کہ پھر تمہارا رب اس سب کے بعد جن لوگوں نے نادانی سے گناہ اور برائی کے کام کر لیے ہیں، جن لوگوں نے کوئی برائی کی، کوئی گناہ کیا نادانی سے، الفاظ پر غور کریں، میں ترجمہ ٹھیک انہیں الفاظ کا کر رہا ہوں۔ پھر تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی سے کوئی گناہ کر دیا، کوئی برائی کی، ثم تابوا پھر توبہ کی، واصلحوا اور انہوں نے اپنے آپ کی اصلاح کر دی، ٹھیک کر دیا، ان ربک من بعدها پھر دوبارہ فرمایا اس سب کے بعد تمہارا رب لغفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان۔ یعنی پیچھے ان لوگوں کی جو کوتاہیاں اور برائیاں بیان کی گئی نا مشرکین مکہ کی، وہ کیا تھیں؟ ایک تو یہ وہ شرک کر رہے ہیں، دوسرا اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تیسرا انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت طریقے سے بہت ساری چیزوں کو حرام کہہ رہے تھے اور بعض حرام چیزوں کو حلال کہتے تھے اپنی طرف سے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، جس کو کہا گیا نا اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی بات بطور دین کے اگر کر رہا ہے آدمی، دین سمجھ کر کے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اگر وہ صحیح طریقے سے دین کے اندر ثابت نہیں ہے تو یہ جھوٹا الزام اللہ پر لگا رہا ہے، جھوٹا الزام، تو وہ جھوٹ باندھنے والوں میں ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ کسی نے اگر کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا ہے، اللہ پر جھوٹی تہمتیں لگائی ہیں اور کوئی گناہ کیے، اس سب کے بعد بھی آپ کا رب ایسا ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، تابوا و اصلحوا، دو باتیں، کسی نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، تو اس سب کے بعد بھی تیرا رب بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ یعنی کوئی اگر آ جائے گا تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا، کبھی بند نہیں ہوتا، جب تک انسان زندہ ہے، جب تک اس کی نزع کی حالت نہیں لگتی، جب تک زندگی سے مایوس نہیں ہوتا، اس وقت تک دروازہ توبہ کا کھلا ہوا۔ ہاں جب موت یقینی ہو جائے، چاہے نزع کی عالم لگ جائے یا ایسی مصیبت میں آدمی گھر گیا کہ اس کو پتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا، طوفان کے اندر آ گیا، آگ کے بیچ میں آ گیا، جہاز اوپر سے گر گیا، اب وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جب موت کا یقین ہو گیا نا، اس کے بعد توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے توبہ۔ اس لیے فرمایا کہ عام حالت میں جب تک نزع نہ لگے، جب تک آدمی زندہ ہے، نزع نہیں لگی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، سارے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، کفر ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے رہے کہ اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے، یہ حلال کیا، اس سب کے باوجود اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو مشرک کی توبہ کیا ہوگی؟ کہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اسلام میں داخل ہو، یہ اس کی توبہ ہے۔ اور مسلمان اگر کسی غلط طریقے پر تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی طرف نسبت کرنے والے جو لوگ ہیں تو کتنی کوتاہیاں ہیں، تو غلط باتیں منسوخ کر رہے ہیں، اور ہے بڑی خطرناک بات، بڑی ڈر والی بات ہے۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق، اور سمجھنا چاہیے اگر یہی شک ہوگا کہ پتہ نہیں ہم حق پر ہیں نہیں، تو پھر تو خود ہی گمراہی والی ہوگی۔ یعنی ظن غالب اور اللہ تعالیٰ پر اطمینان تو ہو، لیکن ڈرتا بھی رہے آدمی کہ بھائی کسی جگہ پر ٹھیک ہے، ہم جنرلی ہم بہت ساری باتوں میں الحمدللہ ٹھیک ہے جو علامات بتائی گئی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کے دور میں جا کر اسلام میں بڑے اختلافات پیدا ہوں گے، فرقے بن جائیں گے، 73 فرقے ہوں گے، پہلے سے بتایا، ہر ایک اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کر رہا ہوگا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، سب لوگوں کو، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، درمیان میں صدیاں حائل ہوں گی، سب کا دعویٰ ہوگا۔ تو اس لیے کچھ لائنیں واضح طور پر بتا دی کہ یہ علامات ہیں، یہ دیکھ لو جو اس پر ہے وہ حق پر ہے، پر میں ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب موٹی موٹی باتیں ہیں جن پر صحابہ ہیں، اگر کوئی صحابہ کو ہی نہیں مانتا تو وہ تو پہلے قدم پر ہی سمجھ میں آ گیا کہ وہ نجات والوں میں نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ کٹ گیا، وہ گمراہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کو مانتا ہے لیکن کچھ چیزوں میں صحابہ کرام سے اختلاف کر جاتا ہے، تو یہ بھی گمراہی کی، غلطی کی بات ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو جن چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی عملی زندگی اور صحابہ کو پیش کیا، یہ نہیں کہا کہ قرآن اور حدیث، اس لیے کہ ہر مسلمان قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں قرآن و حدیث کی عملی تشریح اور تعبیر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ملتی ہے، صحابہ کے یہاں کیا ملتی ہے، وہی ہوگی، ورنہ قرآن کے الفاظ تو کیا ہیں، وہ ایسے جامع معنی الفاظ کلیات ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے کو چھوڑ دیں، صحابہ کو چھوڑ دیں، تو آج بیٹھ کر کوئی تشریح کرنے لگے تو لغت سے آپ اس کو قائل نہیں کر سکیں گے کہ اتنے معنوں کا ان کی گنجائش ہوتی ہے قرآن کے ان الفاظ۔ تو اس لیے بہت زیادہ لوگوں کو یہ آسان ہو جاتا ہے، وہ کہنے لگتے ہیں جی قرآن مجید میں یہ نہیں ہے، دیکھو ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ قرآن مجید میں ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خوارج جو پہلا فرقہ مسلمانوں میں، پہلا گمراہی کا راستہ جو فرقہ بنا صحابہ کے زمانے میں ہی، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ صرف قرآن ان الحکم الا للہ۔ وہ کہتے تھے ہم اتنے پکے توحیدی ہیں کہ ہم اللہ کے سوا تو کسی کا فیصلہ نہیں مانتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تھا کہ ان کو سمجھاؤ جا کر اچھی طرح سمجھا۔ تو یہ جب بھیجا تو ساتھ یہ کہا تھا، یہ وصیت اور سمجھایا تھا کہ وہ تمہارے سامنے قرآن کی آیات پیش کریں گے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پیش کرنا۔ یہ کیوں فرمایا تھا؟ اسی لیے کہ بھائی قرآن کے الفاظ میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، وہ کوئی معنی لے لے، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ لغت کے لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ سے یہ غلط ہے، لیکن یہ لفظ جن پر نازل ہوا پھر صحابہ نے اس کو دیکھا، وہ کیا سمجھے اس سے، یہ دیکھنا ہوگا۔ جیسے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں نا، میں مثال دے دوں کہ قرآن سے کیسے کوئی آدمی دلیل بنا لیتا ہے۔ اگر سلف کو ان کی صحابہ اور صحابہ کے بعد جو لوگ تابعین ہیں ان کی تشریح، تفسیر اور دین کی جو انہوں نے تفسیر کی اس کو اگر چھوڑ دیں اور آج ہم ڈکشنری لے کر کے بیٹھ جائیں تو گمراہ کس طرح سے ہوں گے۔ دیکھیں ایک آدمی نے یہ کہا کہ جی میں قرآن پر عمل کرتا ہوں تو نماز اب معاف ہو گئی ہے، قرآن کے مطابق کہہ رہا ہے، اور وہ ایک فرقے کا بانی ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک فرقے کا بانی، بس کہا ذکر، کہا قرآن میں کہا ہے، کہا قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو مقصد اصلی کیا ہوا؟ ذکر۔ نماز تو ذریعہ ہے تاکہ ذکر کی عادت بنے، ہمیں ذکر کی عادت ہو چکی، اب نماز کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی آیت سے یہ جو ذکری فرقہ ہے مکران میں، بلوچستان میں، اور ادھر ایک مقدس پہاڑ بھی ہے، یہاں وہ حج بھی کرتے ہیں، باقاعدہ وہ فرقہ ہے، ذکری فرقہ کہتے قرآن مجید میں۔ تو اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ آیت جن ہستی پر نازل ہوئی، پھر صحابہ کا جو سمجھائی، پھر ہزاروں لاکھوں لوگ جیسے اس حدیث کو، اس کی قرآن کی آیت عملی طور پر نقل کرتے ہیں، ان سب سے آنکھیں بند کر کے ہم سے لغت میں دیکھیں۔
اگر ذکر کی بات ہے کہ اللہ کی یاد دل میں بس گئی تو بس نماز کا مقصد پورا ہو گیا. اگر یہی مقصد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان کے دل میں خدا کی یاد بسی ہوئی؟ آپ نے تو نماز کبھی نہیں چھوڑی. آخری بیماری میں بھی 2 آدمیوں کے سہارے پر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، صحابہ نے کبھی نہیں چھوڑی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھو کہ جب ذکر کرنے کی کسی کو اللہ کی یاد کسی کے دل میں بس گئی تو اس کو ذکر کی اس کو نماز کی ضرورت نہیں. یہ بات غلط ہے. اسی طرح ایک اور جاہل نے قرآن مجید سے استدلال کیا. کوئی نماز روزہ حج اپنے مریدوں کو کہتا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے دین نکالا؟ کہا قرآن میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قرآن کی آیت ہے اپنے رب کی عبادت کر اس وقت تک کہ تمہیں یقین آ جائے. لفظی معنی یہی ہے. اس نے کہا ہمیں یقین ہو گیا تو اب عبادت کی ضرورت نہیں. اب اس احمق کو یہ نہیں پتا کہ یہاں یقین سے مراد وہ دل کا یقین نہیں ہے. یقین سے مراد موت ہے. یقین سے مراد مشاہدہ ہے. عملاً یقین یعنی جب ایک چیز کو آپ دیکھ لو گے آخرت کو دیکھو گے تو یہ جو یقین ہوگا تو اس یقین تک یعنی موت کے دروازے تک عبادت کرتے رہو. لیکن لغت ڈکشنری میں دیکھیں گے تو یقین کا معنی تو یقین ہے دل سے کسی بات کو پختگی سے جاننا. ڈکشنری میں تو یہی معنی ہے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلا کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک زمانہ جب طویل گزرے گا تو یہ انسانی فطرت ہے کہ ایسے فرقے بنیں گے. تو اس میں یہ رونا آج کل یہ بھی ہوتا ہے یہ فرقے بہت ہو گئے جی کس کو مانے تو کس کو چھوڑے. فرقے نہیں ہونے چاہیے. کیا ہے بس میں سادہ مسلمان ہوں. تو یہ بہت جہالت کی بات ہے. سادہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب؟ وہ سب مسلمان ہیں. آپ کس طریقے پر ہو؟ کہا جی میں سادہ مسلمان ہوں. کوئی بات ہے؟ اس لیے کہ ایک چیز زمین میں موجود ہے نا وہ یعنی حقیقت موجود ہے تو آپ کسی طرف تو ہوں گے. آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے تو اس کا مطلب آپ بالکل غلط ہیں. ایک طرح کی یہ ایک اور نظریہ ہو گیا. آپ کسی کو تو صحیح سمجھیں گے کہ یہ صحیح. میں دوسروں کو برا نہیں کرتا. دیکھو غلط صحیح ہونا الگ ہے اور برا کہنا الگ بات ہے. اب برا نہ کہو لڑو نہیں لیکن ایک راستہ تو پتہ ہونا چاہیے یقین سے کہ یہ درست راستہ یہ صحیح نظر و فکر ہے یہ غلط ہے. یہ بھی نہیں پتہ تو پھر آدمی بالکل جانور کی طرح بالکل اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کا. تو لہٰذا یہ بات نہیں ہے. اس لیے کہ موجود ہیں فرقے موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں گے. بعض لوگ یہ بھی میں عرض کرتا ہوں بعض اچھے خاصے دینی جذبہ رکھتے دینی اور اسلام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی بھی ہے ظاہر ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے فرقے نہ بنو. بالکل آیت کا یہی معنی ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو فرقے موجود ہیں تم ان سے آنکھیں بند کر لو کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے یہ سب غلط ہے. یہ مطلب تھوڑی. وہ تم نے تو نہیں بنائے ہوئے نا فرقے تو موجود ہیں. ایک حقیقت ہے. تو آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز تو کریں. کھانے پینے کے چیزوں میں کیسے تمیز کرتے ہو کہ یہ نقصان دہ یہ فائدہ مند ہے؟ سب جو مارکیٹ میں آ گیا بس ٹھیک ہے جی سب کھا لو. ایسا تھوڑی کرتے ہیں. جو عقل مند آدمی وہ ایسا نہیں کرے گا. ڈاکٹر کے ساتھ بھی آپ اسی طرح کرتے ہیں. تو اس واسطے وہ تو یہ ہے کہ آپس میں فرقہ پرستی کر کے لڑنا ملنا تنازع کھڑا کرنا یہ برا ہے. یہ مت کرو. لیکن ایک آدمی کوئی نظر و فکر لے کر کے چل رہا ہے دعوت دے رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح ہے غلط ہے. اس لیے کہ میں نے بھی زندگی گزارنی ہے میں کس طریقے پر رہوں. اس لیے فرق معلوم ہونا چاہیے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ بھائی یہ چیزیں ہوں گی.
صحابہ کرام کے زمانے میں ہوگی، وہ تھوڑی چاہتے تھے فرقہ بنے، لیکن جو گمراہ ہونا چاہتے تھے وہ ہو گئے. اب ان کو سنبھالنا تو ہے نا، ان کے جو سوال ہیں ان کا جواب تو دینا ہے. ان سے جو سادہ لوگ متاثر ہو گئے ان کو تو صحیح بات بتانی ہے لیکن صحیح کیا ہے. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ ایسے زمانے میں جا کر آپ دیکھو ما انا علیہ واصحابی، میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے دونوں کو ذکر کر دیا، صرف اکیلے بھی نہیں ذکر فرمایا. کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، آپ صحابہ کے زمانے میں آئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا کیا طرز عمل تھا. صحابہ کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ. جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر جو لوگ ہوں گے وہ صحیح راستے. تو ظاہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہیں وہ لازماً قرآن و سنت کے راستے پر ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اصل میں وہی قرآن و سنت پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ بھائی کہاں کہاں ہم سے غلطی ہو. بہت زیادہ دعویٰ کرنا اور بہت زیادہ فخر کا مظاہرہ کرنا کہ جی ہم ہی سب، ایسا بہت کوئی گارنٹی نہیں ہے. بس ڈرتے ڈرتے کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے سارے نظر و فکر کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے صحابہ اور جو چیز چلی آ رہی ہے سلف سے، ہم اس سے ہم نے دامن پکڑا ہوا ہے. امید ہے انشاءاللہ یہی صحیح راستہ ہے. تو دیکھیں اہل سنت والجماعت کسی کو برا نہیں کہتے. کس طرح؟ یعنی خوارج نے نعرہ لگایا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، تو اس نعرے کی بنیاد حضرت علی، حضرت معاویہ سب لوگوں کو علیہ باللہ کافر کہنے پر رکھی. وہ چونکہ غلط ہیں ہم سے. ان کے کچھ عرصے بعد روافض، صحابہ اکرام کو برا کہنے والے رافضی جن کو شیعہ بھی کہتے ہیں، یہ پیدا ہوئے. ان کی بنیاد کیا ہوئی؟ صحابہ سے نفرت. اہل بیت کا نام لے لیا اور نفرت صحابہ سے. اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا بیچارے جو نسلاً پیدا ہوتے ہیں، جو ایک نسل پیدا ہوتی ہے، اس کو جو آپ سکھائیں گے وہ اسی پر ہوں گے. تو وہ بڑے خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے سوچتے ہیں صحابہ کو گالیاں دینا ثواب ہے. یہ تو ان کو ہوگا، اصل سزا ہوگی ان مجرموں کو، ان کے پیشواؤں کو، علماء کو جو سادہ لو عوام کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ثواب ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو یہ سمجھے کہ کسی کو جس کو مرے ہوئے صدیاں گزر گئی ہوں اس کو برا کہنا بھی کوئی اچھی بات ہے. اس کے لیے کسی قرآن کی ضرورت نہیں، کسی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی بڑی عقل و دانش کی ضرورت نہیں. لیکن کس طرح سے لوگوں کو ذہن میں ڈال دیا گیا، بار بار کہہ کر، بار بار کہہ کر، بار بار کہہ کر، وہ اس کو ثواب سے. تو وہ صحابہ سے نفرت. اور کچھ لوگ بعد میں تھوڑے سے اور الگ ہوئے ہیں اہل سنت میں، لیکن سلف میں سے ائمہ کرام، فقہاء کرام ان سے الگ ہو گئے کہ جی ہمیں ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ہم براہ راست قرآن و سنت کو سمجھیں گے. تو یہاں بھی ایک نفرت آ گئی. تو اہل سنت والجماعت کی بنیادی محبت پر، کسی سے نفرت نہیں، بنیادی نفرت پر نہیں ہے. صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت، ائمہ فقہاء سے بھی محبت، اولیاء سے بھی محبت ہے، ہی محبت پر بنیاد، کسی سے نفرت پر نہیں. اس لیے اہل سنت سے ابتدا کرتے ہوئے کبھی فرقہ واریت نہیں ہو سکتی. ابتدا کرتے ہوئے اچھی طرح سمجھ لیں، ابتدا کرتے نہیں ہوگی، جواب نہیں ہوگا. یعنی کوئی برا کہے گا تو جواب دیں گے کہ غلط کر رہے ہو بھائی. کوئی صحابہ کو برا کہے، کوئی ائمہ کو برا کہے، اس کو برا کہے، تو پھر وہ رد عمل ہے. جو سلیم المزاج ہیں ان کی کہہ رہا ہوں. ادھر بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے کہ ان کو بھی شرارت سوچتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ کم ہے. اصل جو نظر و فکر ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے. خواہ خواہ برا کرو تو بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی دلیل نہیں ہے، وہ نہ کوئی وہ نمونہ ہے کہ کہیں کہ یہ نمونہ ہے. ہر کسی یہ انفرادی ان کی کوتاہی ہوگی جو بہت تھوڑے ہیں، اگر ہوں بھی ہے تھوڑے ہیں. تو دیکھیں اس لیے اہل سنت والجماعت کی آغاز اور ابتدا ہی اس بات پر ہے کہ اہل سنت وہ ہے. اہل سنت والجماعت دو لفظ ہیں. دو لفظوں کا کیا مطلب؟
سنت سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، اہل السنتی والجماعت۔ اہل سنت میں کوئی وہ لوگ نسبت کرتے ہوئے اس میں بھی اختلاف ہے، جیسے یہاں ہندوستان پاکستان اس میں بھی دیانتداری اور انصاف سے دیکھیں کہ سنت کو کون پکڑ رہا ہے۔ ایک تو نا سنت کا نام، اور ایک ہے زندگیوں میں سنت۔ کون کہتا ہے کہ مرنے والے کے وقت میں سنت طریقے کو اپناؤ، جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں ان کو نہ کرو، پیدائش کے وقت بھی یہ، اور فوت ہوتے وقت بھی یہی ہے، اور نمازوں میں بھی یہی ہے، تمام اعمال میں جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں وہ کرو، جو سنت سے ثابت نہیں ہے نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی صحیح ہے جو کہہ رہے ہیں کہ منع تو نہیں ہے نا، منع تو نہیں ہے، تو منع تو نہیں ہے تو پھر تو کوئی حد ہی نہیں ہے، جو چاہو کرو۔ یہی غلطی ہے، اسی پہ ٹوکا جاتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ عجیب گستاخ ہے، یہ دعا سے منع کرتے ہیں، یہ ذکر سے منع کرتے ہیں، یہ درود سے۔ اب عنوان کیسا غلط لگایا گا بھائی، اس سے نہیں، میرے کی بات نہیں، پیار سے سمجھانے کی بات ہے، نقطۂ نظر کہ اس پر کبھی انصاف سے بھی غور کریں، کیوں آپس میں کیوں جھگڑا کریں؟ چلو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو چلو اپنے طریقے پر رہو، لیکن ہم اس لیے کہ جو چیزیں اہل سنت کا مطلب یہ ہے جو سنت کے پیروکار ہو، عملی زندگی میں ملے، اور ساتھ ساتھ والجماعت بھی ہے کہ سنت سے بھی ثابت نہیں، صحابہ کے طرز عمل سے بھی ثابت نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے چونکہ بتایا ہوا ہے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے صحابہ کے، تو بھائی ہمیں تو فکر آخرت کی ہے، اللہ کے رسول نے جو، تو اس لیے ہم اس کو غور کر رہے ہیں۔ آپ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ بحث اور مناظرے کی تو کوئی حد نہیں ہے بھائی، یہ تو چالاکی ہوتی ہے۔ مرزائی بھی مناظرہ کرتے اور ناواقف آدمی سامنے بیٹھ جائے اس کو بند کر دیں گے، تو کیا مطلب مرزائی حق پر ہوگی؟ تو دلائل تو جمع ہو جاتے ہیں، انصاف سے دیکھیں جو رسول اللہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے باتیں وہ بھی مانتے۔ تو اس واسطے بظاہر الحمدللہ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ راستہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کی تشریح، حدیث کی تشریح، صحابہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ائمہ مجتہدین یہاں تک جو امت کے بڑے بڑے اکابر کرتے آئے، ان کو باہر نکال کر ڈائریکٹ نہیں کر رہے ہم دیکھیں گے قرآن جیسے کہ تفسیریں سب موجود ہیں، احادیث کی شروحات موجود، ساری چیزیں نقل ہوتی ہوئی آئی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسلامی کوئی چیز پوچھ لیا۔ تو اس سارے دروازے بند کر کے کوئی آدمی بیٹھے آج لاہور میں اور جا کر ملیشیا میں بیٹھ جائے ایک نیا ادارہ کھول کر کے کہ میں آج اسلام کی تشریح کروں گا، اور تشریح بالکل ویسی ہو جو طاغوت کو پسند ہے، جو امریکہ کو پسند ہے، جو اسرائیل کو پسند ہے، کہ ایسا اسلام کو کاٹ پیٹ کر کے دو کہ اسلام کا حلیہ ہی بگڑ جائے۔ تو ایسے جو تشریح کرے گا تو ظاہر ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں۔ ایسے بھی بہت سارے اسکالر پیدا ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یوٹیوب پر اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، وہ بیچ کر پیسے کما رہے ہیں، کس بات پر؟ صرف تنقید صحابہ پر، بزرگوں پر، اکابر پر، کوئی امت کی اصلاح کی بات نہیں کہ اس وقت جو امت مشکلات سے دو چار ہے، کوئی سیدھے راستے کی بات بتا، اس نے یہ کیا تو اس نے یہ کیا تو معاویہ نے یہ کیا تو فلاں نے، اللہ کے بندے، ارے بھائی وہ تو گزرے ہوئے، آپ اپنے اعمال کو اور موجودہ حالات کو ٹھیک کرو۔ کس نے آپ کو ذمے میں لگایا کہ صحابہ کو برا کہو، اولیاء اللہ کو برا کہو، بزرگوں کو برا کہو، فلاں کو برا، وہ برا کہنے پر بیٹھا ہو اور بڑا تحفظ ہے اس کو کوئی پرچہ کاٹ دو، کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس پر اثر نہیں، کوئی FIR کاٹ کر دیکھ لو ذرا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے؟ ایسی کون سی طاقت ہے اس کے پیچھے، اور کون ہوگا جو اس لیے بٹھایا ہوا ہے؟ اور سوچیں آپ، ہم کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس کبھی بھی نہیں جائیں گے جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مستند نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، باقاعدہ کسی سے پڑھا نہیں، اس نے ڈگری نہیں لی، اور کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، تو ہم کیوں اپنی صحت کو اس کے حوالے کریں، آزمائش میں ڈالیں؟ ہاں کوئی ٹیکہ ویکا لگوانا ہو، کوئی معمولی نزلے زکام کی گولی لینی ہو وہ کر لیں گے، لیکن باقاعدہ کوئی مسئلہ تو ہم اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس ہیں۔ بھائی جو آدمی کہیں پڑھا ہی نہیں ہے، کسی عالم سے نہیں پڑھا،
2-4 لوگوں سے گھوم پھر کر کے، اور اپنے ساتھ وہ عالم لگاتا بھی نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں یا فلاں ہوں فلاں۔ اس کو آپ نے دین کا مستند سمجھ لیا پیشوا، اور جو وہ علول فلول بک رہا ہے اس کو لیے نوجوان پھرتے ہیں۔ بھائی وہ مستند ہی نہیں ہے، آپ نے ایمان کو دین کو اتنا معمولی چیز سمجھ لی۔ صحت کے لیے تو آپ مستند ڈاکٹر ڈھونڈتے، اور دین کے لیے آپ نے دوسرے لوگوں کو پکڑا جن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اصل جن کا شعبہ نہیں ہے۔ تو یہ آنکھیں کھولنی چاہیے، فطروں کا دور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بات اس پر لمبی ہو گئی کہ سب کے لیے دعوت ہے کہ اگر کوئی غلط نظر و فکر پر تھا، کچھ عرصے تک رہا، چاہے کفر ہو، شرک ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، عیسائیت ہو، یا اسلام میں لانے کے بعد، اسلام کی طرف نسبت کے بعد کہیں ادھر ادھر بھٹکا ہوا تھا، تو یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ، یہ قانون بتا دیا کہ ثم ان ربک من بعد ذلک، کہ پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ اس سب کے باوجود، ان سب گناہوں کے بعد، اگر کوئی آدمی توبہ کرے اور اصلاح کرے تو تیرا رب نہایت بخشنے والا اور رحم والا، یعنی گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ باقی گناہوں کے لیے بھی، ہمارے جو گناہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ www.darsequran.com